تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ کے لاکھوں احسانات کروڑوں انعامات ہیں. ان انعامات و احسانات میں سے بہت بڑا انعام اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم وہ قرآن کریم کا عطا کرنا ہے اور پھر قرآن کریم کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمانا ہے. میں تہ دل سے آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ مکمل رمضان مبارک میں 27 دنوں تک آپ نے دل جمی کے ساتھ قرآن کریم سنا. اللہ تعالیٰ اس سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. آج ویسے بھی 27 رمضان مبارک کی رات ہے اور شب جمعہ بھی ہے. اس اعتبار سے زیادہ امکان ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہو. تو لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. گویا کہ کئی اعتبارات سے آج کی رات عظیم الشان ہے. ہمارا قرآن کریم بھی آج ہی ختم ہو رہا ہے. میں اپنے
صاحبزادے بیٹے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس نعمت کے ساتھ جوڑا رکھے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ حضرت کے والد ماجد بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب کے والد صاحب نے اپنے صاحبزادے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ بیٹے تم عالم بھی بنو گے اور محدث بھی بنو گے، مقرر اور واعظ بھی بنو گے، اللہ تعالیٰ تم سے دین کا بہت کام لیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا وہ اللہ لیں گے۔ لیکن آپ جو حافظ قرآن ہو نا، یہ میں نے اس نیت سے بنایا ہے کہ میری آخرت کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ حفظ قرآن میرے لیے میں بھی اپنے بچوں سے ہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن در حقیقت اللہ کی عظیم کتاب ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی نسبت ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور اس کے لیے جو نصاب مقرر فرمایا وہ قرآن کریم تھا۔ آپ نے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مصداق جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے، اس کے لیے استاد بھیج دیجئے، ایک ایسا پیغمبر بھیج دیں جس کے پاس ایک کتاب ہو اور اس کتاب کی تلاوت کریں، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں، اور ان کے عقائد کی اصلاح کریں، تزکیہ نفس کریں۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی اس کا نام قرآن کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم بھی دی، قرآن کریم کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے، پڑھائے، قرآن کریم کی تعلیم بھی دی، حکمت اور حدیث کی تعلیم بھی دی، اور عقائد کی اصلاح بھی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس دعا کی تصدیق فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک ایسا نبی آیا ہے کہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے،
اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت حدیث کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے عقائد کی اصلاح فرماتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جس میں یہ 4 صفات ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ رسول بھیج دیا ہے جناب سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور وہ 4 ذمہ داریاں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لگا دی، وہ 4 کام آپ سے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر تو پہلے سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ ہجرت جن لوگوں نے کی ہے ان کو پتہ ہے ہجرت کس کو کہتے ہیں، کتنی مشکل کام ہے، کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں رہائش نہیں ہے، کہیں جگہ نہیں ہے، آپ راستے میں جا کر مسجد کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ یہی مسجد ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مسجد میں 2 رکعت نماز جا کر پڑھے گا اس کو پورے مکمل مقبول عمرے کا ثواب نصیب ہے۔ اور یہ اعزاز بھی اس مسجد کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن جو ہے مسجد نبوی سے مدینہ منورہ سے مسجد قباء تشریف لاتے تھے اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کتنی شان والی مسجد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس مسجد کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور امت کو سبق دینے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں بھی سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور مسجد نبوی میں مدرسہ قائم فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے، اس کے لیے مدرس بھیج دے جو قرآن و سنت کی تعلیم دے، اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدرسہ قائم فرمایا جس کا نام ہے مدرسہ صفہ۔ ماشاءاللہ بہت سارے احباب کو مدینہ منورہ جانے کا اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے۔ مسجد نبی میں آپ سب نے وہ چبوترا آج بھی بنا ہوا ہے جس کو صفہ کہتے ہیں، اصحاب صفہ کے چبوترا کہتے ہیں، وہاں لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کی صف میں شامل تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ وہ مدرسہ تھا اور اس مدرسے کی شاخ اور کڑیاں آج تک مدارس دینیہ ہیں۔ جتنے مساجد اور مدارس ہیں نا یہ انہی کی شاخیں ہیں، انہی کی کڑیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لے کر آئے تھے تو دیکھیے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی قرآن سے پہلے کی اور ایک آپ کی زندگی تھی قرآن کے بعد کی۔ قرآن سے پہلے کی زندگی 40 سالہ تھی۔ آپ سب ماشاءاللہ تاریخ سے اور ان باتوں سے واقف ہیں کہ 40 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محبوب تھے لوگوں میں، یعنی آپ کو لوگ صادق الامین کہتے تھے، امانتیں رکھتے تھے، آپ سے فیصلے کرواتے تھے، اپنے معاملات میں آپ کو دخل دیتے تھے کہ آپ بڑے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ ہمیں رائے دیں۔ ہر اعتبار سے آپ محبوب تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
پہلی وحی اور نبوت سب سے پہلے جب عطا ہوئی غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے نا تو سارے دوست دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، آپ کے صحابہ جو اکا دکا مسلمان ہوتے تھے وہ چھپنا شروع ہو گئے۔ آپ سب خود ان سے کہتے تھے کہ بھائی ابھی ایمان کا اظہار نہیں کرو۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھی یا لوگوں کی مخالفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشور سے تھی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سب کی ذات سے تھی یا منشور سے تھی؟ قرآن سے تھی، حدیث سے تھی، جو آپ عقائد بتاتے تھے اس عقائد سے تھی۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل بڑا غمگین ہوتا ہے ان کی باتوں سن کر۔ کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، نہ جانے کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین عرش معلیٰ سے تسلی دے رہے ہیں، اے محمد آپ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے دشمن ہیں نا، آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، یعنی جو برائی کی صفات ہیں، آپ چور نہیں ہیں، آپ ڈاکو نہیں ہیں، آپ فحش گو نہیں ہیں، آپ لان تان کرنے والے نہیں ہیں، آپ غیبت اور چغلیاں کرنے والے نہیں ہیں، آپ لڑالو جھگڑالو نہیں ہیں، آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، آپ کے اندر ذاتی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرش معلیٰ سے اعلان کرتا ہوں کہ اے محمد آپ کی ذات میں کوئی قصور نہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں، یہ اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ قرآن ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، آپ کو تو یہ سچا مان رہے ہیں۔ 40 سال سے انہوں نے دیکھا کہ آپ سے سچا کوئی دنیا میں نہیں ہے، آپ سے زیادہ مان۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کے مخالف ہیں، اللہ کی آیات کے دشمن ہیں۔ لیکن آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ ہم اللہ کی آیتوں کو ایسا کریں اور ویسا کریں، یہ تو بول نہیں سکتے۔ یعنی اللہ کی آیتوں کو ایک آدمی کہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کو ہم ایسا نہیں بول سکتے، ان کو بھی ڈر لگتا تھا۔ تو نتیجتاً ساری الزامات حضور پر لگا دیے، آپ کو کہہ دیے جی آپ جادوگر ہیں، آپ شاعر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے مخالف نہیں، اصل میں تو قرآن کے مخالف ہے، لیکن قرآن کو گالی نہیں دے سکتے تو آپ کو گالی دینا شروع کر دیں۔ یہ 1400 سال پرانی بات ہے۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رفیع عثمانی اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو زندگی دے، ہمارے اس زمانے کے بہت بڑے سرمایہ ہیں۔ ان کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی مدارس کی مخالفت، مولوی کی مخالفت، حافظ قرآن کے اوپر طعن و تشنیع، ان پر برا بھلا کہنا، یہ آیت ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے۔ اصل میں مدارس کو گالیاں نہیں دیتے، مدارس سے ایک دیوار کا نام ہے، اس سے ان کا کیا مخالفت ہے؟ گالی دینا چاہتے ہیں مدارس کے نظام کو، یعنی قرآن کو، حدیث کو، ان کو گالی دینا چاہتے ہیں، لیکن دے نہیں سکتے۔ کیا کریں، پریشان ہیں کہ قرآن کو گالی کیسے دیں گے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو نتیجتاً اپنا دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے مدارس کو گالی دیتے ہیں، گالی دینا چاہتے ہیں قرآن کو، لیکن قرآن کو گالی نہیں دے سکتے۔ تو پھر وہ سامنے ایک غریب مولوی نظر آتا ہے، سیدھا سادہ،
کیونکہ اس کے پاس بندوق نہیں ہے، اس کے پاس بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، اس کے پاس دولت نہیں ہے، فیکٹری نہیں ہے نا، اور وہ نظر آتا ہے کہ یہ تو غریب ہے، تو وہ مولوی صاحب کو ہی گالی دیتے ہیں، قرآن کو تو نہیں گالی دے سکتے۔ یہ 1400 سال پہلے سے سلسلہ چلا اور آج تک چل رہا ہے۔ لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب یہ قرآن نازل ہوا اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھر 1 2 4 کرتے کرتے آج تک قرآن محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ پکی بات ہے۔ میں مر جاؤں گا، ہمارے علماء ختم ہو جائیں گے اور پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کسی کی جاگیر۔ قرآن 1400 1500 سال گزر گئے، ابھی بھی ہمیں یقین نہیں ہوا کہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میری اور آپ کی سعادت ہے اگر ہم قرآن کے خادم بن گئے، قرآن کی تبلیغ کرنے والے بن گئے، قرآن کی تعلیم دینے والے بن گئے، وحی الہی کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ کسی بھی شعبے میں اور آپ لگ گئے نا، خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس سے بڑی سعادت نہیں ہے۔ دین کے بہت سارے رفائی کام ہیں، لیکن کچھ فرق ہے ان دونوں میں نا۔ کچھ رفائی کام وہ ہیں جو صدر بش بھی کر سکتا ہے، اور ابھی جو بائیڈن ہے کون ہے؟ ہاں، وہ بھی کر سکتا ہے۔ ہسپتال وہ بنا سکتا نہیں بنا سکتا؟ ہسپتال بنا سکتا ہے، اسکول بھی بنا سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بنا سکتا ہے۔ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، کافر بھی کر سکتا ہے اور مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ کام وہ ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں ملے ہیں، اور وہ وراثت قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، احادیث مبارکہ میں صحیح ترین حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا ان کی اولاد ہیں؟ کیا علماء کا ان سے رشتہ داری ہے؟ بھائی ان کی اصل وراثت تو سید ہیں، جو ولادت کا رشتہ ہے، اولاد اہل بیت ہیں، جو وراثت یعنی ولادت کا رشتہ ان سے ہے۔ تو اہل البیت وراثۃ الانبیاء نہیں کہا، ورثۃ الانبیاء نہیں کہا، بلکہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہوتے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ انبیاء کی وراثت پیسے، دولت، درہم، دینار نہیں، بلکہ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم دین، علم الہی، علم وحی۔ یہ وضاحت کرنا ضروری ہے۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم دین ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے رب زدنی علما، یہ آیت اسکول پہ لکھی ہوتی ہے۔ اسکول حرام نہیں ہے، جائز ہے، اور ہماری ضرورت ہے۔ جیسے دکان ہماری ضرورت ہے، روٹی ہماری ضرورت ہے، علاج معالجہ ہماری ضرورت ہے۔ لیکن جیسے ہم نے اسکول پہ لکھ کر ہم نے بتایا نا کہ جی اے اللہ ریاضی کا علم میرا بڑھا دے، سائنس کا علم بڑھا دے، ٹیکنالوجی کا علم بڑھا دے، فرمایا یہ اس آیت کی معنوی تحریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس علم کی اضافے کی دعا کا حکم دیا تھا نا قرآن کریم میں، وہ علم الہی کا علم ہے۔ کس کا علم ہے؟ علم الہی کا علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی لے کر آئے اور علم الہی چھوڑ کر گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے سنا کہ کوئی ہسپتال تھا، ابھی یادگار کے طور پر کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہسپتال قائم کیا تھا، ہے کوئی؟ آپ حضرات چھوٹی چھوٹی مسجدیں آپ نے سب نے دیکھی نا، کہیں مسجد نبی سے ادھر تھوڑا فاصلے پر کے مسجد ابو بکر، یہ مسجد عثمان، یہ مسجد علی، یہ فلانی مسجد، یہ فلانی مسجد، اور ہم زیارت کرنے بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کو کہیں بھی کوئی ہسپتال نظر نہیں آیا۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام ہے، رفاعی کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں جو چیز ہمیں ملی ہے وہ ہے علم دین ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں دوستو، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس بحیثیت مسلمان جو سب سے بڑی نعمت ہے نا، وہ ایٹم بم نہیں ہے۔ ایٹم بم تو امریکہ کے بم سے زیادہ ہے۔ وہ ہسپتال نہیں ہے۔ مسلمان علاج کرنے کے لیے کراچی میں آغا خان جاتے ہیں، اور باہر جائیں تو لندن اور امریکہ جاتے ہیں۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، سب مسلمان حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اجر کا کام ہے اگر اچھی نیت سے کریں، ملک و ملت اور اسلام کی حفاظت کے لیے کریں۔ بہت سارے کام من وجہ بالواسطہ دین بن جاتے ہیں، یہ بھی میں مان لوں۔ آپ دکان چلاتے ہیں وہ بھی بالواسطہ دین ہے۔ آپ کہیں میں کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں، مجھے چوری نہ کرنی پڑے، مجھے ڈاکہ نہ ڈالنا پڑے، مجھے بھیک نہ مانگنی پڑے، میرے بچوں کے حقوق میرے پورے ہو جائیں، آپ دکان چلائیں، وہ بھی بالواسطہ دین ہے۔ لیکن بلا واسطہ جو دین ہے نا، وہ علم الہی ہے۔ بلا واسطہ جو دین ہے وہ کیا ہے؟ علم الہی ہے۔ میں کیا بات کر رہا تھا، بات بھول گیا۔ اس سے پہلے کیا بات کر رہا تھا؟ مسلمانوں کے یہاں سب سے بڑی نعمت۔ ہاں، تو مسلمان ہونے کے اعتبار یہ بات کر رہا تھا، مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو سب سے بڑی نعمت ہے نا، اعزاز۔ یہودیوں پر ہمیں فخر ہے، عیسائیوں پر ہمیں فخر ہے، ہندوؤں پر ہمیں فخر ہے، سکھوں پر ہمیں فخر ہے، وہ صرف قرآن کریم کی دولت ہے۔ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کر بھی نہیں سکتی، قیامت تک نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اگر نہیں کر سکتے ہو، اور کہا کہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اعلان قرآن نے کب کیا تھا؟ 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ سارے انس و جن جمع ہو جائیں اور وہ قرآن کریم کی مثل لانا چاہیں، ساری مل جائیں، اور سب ایک دوسرے کے معاون بھی ہو جائیں، اکیلے اکیلے بھی محنت نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں، میٹنگیں کریں، مشورے کریں، ایک دوسرے کو مشورے دیں۔ فرمایا کہ سارے مل کر معاون اور مددگار بھی ہو جائیں، مشیر بھی ہو جائیں۔ فرمایا لا یاتون بمثلہ، کبھی بھی نہیں لا سکتے اس کے مثل۔ 14 سال آج بھی دنیا قرآن کی مثل لانے سے ہر اعتبار سے عاجز ہے۔ قرآن جتنی سچی کتاب ہے، ایسی کوئی کتاب لا نہیں سکتا۔ قرآن جیسی محفوظ کتاب ہے، کائنات کا کوئی انسان اس جیسی محفوظ کتاب لا نہیں سکتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، غالباً ان کی کتاب میں یا مفتی عبدالرؤف صاحب کی کتاب میں لکھا تھا کہ ہندوستان میں انگریز کا جب تسلط ہوا، 800 سال حکومت مسلمانوں کی تھی پورے ہندوستان میں، پھر انگریز نے تسلط کر لیا، تو انگریز نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مختلف ہر زمانے میں فتنے آتے ہیں قرآن کی مخالفت میں۔ نے کہا کہ یہ قرآن جمع کرو، مساجد اور مدارس سے کیا کرو، قرآن جمع کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ جی جمع کر رہے تھے، تو کسی نے کہا بھائی یہ قرآن کیوں جمع کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ قرآن بہت لمبا ہے، ہم نے سوچا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کو ذرا مختصر کر کے مسلمانوں کو دیں گے، دوبارہ چھپوائیں گے، مطلب تحریف کر کے۔
تو یہ سب جمع کر رہے ہیں تاکہ یہ ملے، ان کے پاس نہیں ہوں گے اور سب نئے نسخے ہوں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ پرانا نسخہ ہوگا نہیں اور ہم نئے نسخے دے دیں گے یا مسجدوں میں رکھ دیں گے یا مدرسوں میں رکھ دیں گے تو 30 پاروں کی بجائے 15 پاروں کا ہو جائے گا، 10 جو مرضی انہوں نے کرنا تھا، جو سوچ تھی بہرحال۔ تو انہوں نے کہا خدا کے بندو تم تو احمق ہو، تم قرآن کو تو جمع کر کے مٹا دو گے، جلا دو گے، دریا میں بہا دو گے، اور بہائے بھی، لاکھوں قرآن بہائے تھے انگریز، لیکن تم ہمارے سینوں سے کیسے نکالو گے؟ انہیں بتایا کہ یہ بچہ بیٹھا ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اب انہوں نے اس کو کہا تم سناؤ، کہا یہ لو قرآن، اس سے سنو، الحمد سے لے کر والناس تک یہ قرآن سنائے گا۔ اس نے ایک جگہ سے پوچھا، دوسری جگہ سے پوچھا، کہا دوسرے سے پوچھو، تیسرے سے پوچھو، چوتھے سے پوچھو۔ اس نے 150 بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جس قوم کے بچوں کو قرآن یاد ہے اس قوم سے قرآن مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ تو ساری قوم کو اگر ہم مٹا دیں نا تب تو ممکن ہے، اور یہ بھی ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے بڑوں کو مشورہ دیا، آقاؤں کو، کہ یہ فضول کام ہم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ مفتی رفیع صاحب نے مجھے یہ واقعہ خود میں نے ان کے بیان میں سنا، مفتی رفیع صاحب، کہ یہ جو استنبول ہے نا، ترکی کا استنبول، جب مصطفیٰ کمال اتاترک تھا نا تو 25 سال اس کی حکومت رہی، مسجدوں میں اذانیں تک بند تھی، قرآن کریم یاد کرنے پر پابندی تھی، پڑھنے پر پابندی تھی۔ 25 سال بعد جب اس کی حکومت ہوئی نا تو پوری ترکی کی بات نہیں، صرف استنبول جو دارالخلافہ تھا اس میں لوگوں نے معلوم کیا کہ یار 25 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا، کسی کو پرانا قرآن یاد بھی ہو تو بھول گیا ہوگا، کیونکہ پڑھنے کی پابندی تھی نا۔ کہا کہ دارالخلافہ میں معلومات کرو کہ کتنے قاری، کتنے حافظ قرآن ہیں۔ صرف دارالخلافہ میں معلومات کی تو 90,000 حافظ قرآن تھے، صرف ایک شہر میں، چھوٹے سے 90,000۔ اور ہوا یہ کہ ہمارے ہارون بھائی کی طرح 70 سال 60 سال کی عمر کے لوگ، ایسے بوڑھے جنہوں نے پوری زندگی قرآن نہیں پڑھا تھا، انہوں نے جب یہ پابندی لگی نا تو انہوں نے کہا جی اب قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ پہلے تو اختیار تھا، اب مجھ سے پوچھا جائے گا، جو میری باقی زندگی ہے نا 5 سال 10 سال جو بھی ہے وہ میں صرف قرآن کی حفاظت میں لگاؤں گا۔ انہوں نے تہ خانے بنا کے دن کو کام کرتے اور راتوں کو تہ خانوں میں گھس کر چھپ کر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ ابھی شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، یہ قازقستان، تاجکستان وغیرہ یہ کمیونسٹ علاقے ہیں، حضرت نے ابھی قریب کے سفر نامے میں لکھا ہے کہ مجھے ان علاقوں میں جانا پڑا، وہاں بھی کمیونزم اور اس کا بڑا دباؤ ہے اور علماء کو بڑی سختیوں سے گزارا، ایسے پہاڑوں میں اندر جاتے 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 پتہ نہیں کہاں تک مجھے لے گئے، اور وہاں میں اندر گیا تو اتنا بڑا مدرسہ قائم ہے، تہ خانوں میں، پہاڑوں کے غاروں میں مدرسہ بھی قائم ہے، اور وہاں پہ پرانی کتابیں پڑھی ہیں، کتابوں کے کتب خانے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ وہاں تک لے جانے کے لیے پہلے وہاں کے علماء نے میرا خود انٹرویو لیا کہ میں کہیں غلط آدمی تو نہیں ہوں۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا صحیح آدمی ہے تب وہ مجھے اندر لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت ہے نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، غالباً اسی کی تفسیر میں لکھا ہے یا کسی اور جگہ لکھا ہے، لیکن لکھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ مامون الرشید کے دربار میں نا کوئی کسی مجلس ہوا کرتی تھی ہر سال مختلف اوقات میں، جس میں مکالمہ ہوتا تھا، مذاکرہ ہوتا تھا، علمی مباحثہ ہوتا تھا، کسی بھی مسئلے پر اس کے ماہرین جمع ہوتے تھے تو اس پہ بات کرتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسی مجلس تھی، ایک اجنبی آدمی آیا اور اس نے اس موضوع پر بڑی سیر حاصل بحث کی، بہت اچھی بحث کی،
تو بعد میں انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے، معلومات آپ کو بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں معلومات تو ہیں لیکن میں یہودی ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا اگر آپ مسلمان ہوتے تو ہم بڑا اعزاز و اکرام کرتے، آپ کو کسی کام لیتے آپ سے، اور بڑی معلومات ہیں آپ کو۔ تو کہا نہیں میں اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا۔ تو فرمایا کہ بس مجلس ختم ہو گئی، چلے گئے۔ وہ کئی سال بعد، سال کے لگ بھگ وقت گزرنے کے بعد پھر وہ ایک میٹنگ ہوئی اور وہی شخص پھر آیا اور اس نے پھر گفتگو کی۔ تو مامون الرشید نے پہچان لیا۔ آج کے زمانوں کی طرح میٹنگ نہیں، تو اس وقت آسانیاں تھیں، لوگ آتے تھے مجلسوں میں۔ تو پہچانا اور کہا کہ یار مجھے لگتا ہے 1 سال پہلے بھی آپ آئے تھے۔ کہتے جی میں آیا تھا، میں وہی ہوں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اس وقت یہودی تھا اب مسلمان ہوں۔ تو نے پوچھا کہ کیا وجہ بنی، آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ جبکہ اس وقت تو ہم نے کہا تھا آپ مسلمان ہو جائیں، آپ نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ سال بعد آپ آئے اور آپ مسلمان ہو گئے۔ تو کہا جی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ نے جب مجھے دعوت دی تو میرے دل میں بات بیٹھ تو گئی، لیکن میں نے کہا کہ جب تک میں تہ تک نہیں پہنچوں گا نا، شرح صدر نہیں ہوگا، اس وقت تک میں اسلام قبول نہیں کروں۔ تو میں نے خود ہی ایک فیصلہ کیا کہ بھائی میں یہ معلوم کروں کہ کس کا دین برحق ہے، سچا دین ہے، آسمان سے نازل ہوا، جس کا دین سچا ہوگا میں اس پر ایمان لے آؤں۔ کہتے میں نے سب سے پہلے تورات کے تھوڑا سا ایک نسخہ تیار کیا، چھوٹا سا کچھ اس کا حصہ، مطلب 1 پارہ جیسے، آدھا پارہ، اور بڑا خوبصورت مزین کر کے اس کو لکھا، اور اس میں نے اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ کر دی، خلط ملط کر دیا، لیکن کاغذ بڑا اچھا استعمال کیا، کتابت بہت اچھی تھی۔ اور پھر میں نے جو یہودی علماء کے پاس لے گیا، ایک مولوی صاحب کے پاس لے جاؤں یہود کے عالم، تو وہ اس کو چومے، پیار کرے اور سینے سے لگائے اور کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ دوسرے کے پاس لے گیا، تیسرے کے پاس لے گیا، کوئی اس میں غلطی نکالنے کی ہمت، پھر کسی کو پتہ ہی نہیں، جب تورات کا علم ہی نہیں ہے، تورات کا کوئی عالم ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایک نسخہ ہے ہی نہیں، تو کیا غلطی نکالیں گے؟ آپ کو پورے پاکستان، پوری دنیا میں آپ کو تورات کے ہزاروں نسخے ملیں گے، ہزاروں بلکہ لاکھوں، جن میں فرق ہوگا۔ کہتے میں نے تو وہ تو رکھ دیا، میں نے کہا نہیں یہ دین حق نہیں ہے، اس میں تو جو چاہے ملاوٹ کر دو بھائی۔ پھر میں نے انجیل لکھی اسی طرح، اور پھر عیسائی علماء کے پاس لے گیا، انہوں نے بھی مجھے انعامات دیے کہ آپ نے بڑا کارنامہ کیا، اور چوما چاٹا رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ بھی دین برحق نہیں ہے، میں نے خود ملاوٹ کی ہے، مجھے پتہ ہے، یہ اصلی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے قرآن کا ایک چھوٹا سا 1 پارہ لکھا، 1 پارہ، اور اس کو جان بوجھ کر اس میں کچھ ملاوٹ کر دی، کچھ الفاظ کچھ خلط ملط کر دی، اور اس کے بعد میں ایک عالم کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا یہ قرآن میں نے لکھا ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت کتاب، اس زمانے کے حساب سے بہت اچھے لکھے۔ اس عالم کے پاس لے گیا تو وہ تو تیش میں آ گیا، ارے یہ تو تحریف شدہ ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ اس کو فوراً جو ہے اس کو یہ بوسیدہ اوراق میں اس کو ڈالو، اور اس کو جو ہے دریا برد کرو، اس میں قرآن کے ساتھ غیر قرآن ملا ہوا ہے تو غلط ہے۔ کہتے دوسرے مولوی کے پاس لے گا، دوسرا مولوی ناراض، تیسرے کے پاس لے گئے، یہاں تک کہ میں نے بچوں پہ پیش کیا۔ ایک بچے کو کے پاس لے جاؤں، وہ کہتا رہے یہ غلط ہے، ادھر تو میں صحیح کروں اس کو، یہ غلط قرآن ہے۔ دوسرے حافظ کے پاس لے گیا، وہ کہتا یہ غلط ہے، تیسرے کے پاس لے گیا، وہ کہتا یہ غلط ہے۔ یعنی علماء تو کیا کسی ایک بچے نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دین برحق وہ صرف قرآن کریم ہے، تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیے اگر خدا نخواستہ اگر آج قرآن ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتا نا، تو ہم ٹھوکریں مارتے، کچھ بھی کر لیتے، کوئی ذریعہ تھا کہ ہم قرآن کریم کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے، لے آتے، کہاں سے لاتے؟ کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، اور ان کے ظاہری اسباب کے درجے میں اس کے جو اسباب ہیں نا، جو ذریعہ ہیں، وہ یہ ہمارے مدارس دینی ہیں، یہ ہماری مساجد ہیں جن میں یہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے اس دن بھی یہاں کہا تھا
کہ آپ کسی یونیورسٹی چلے جائیں، ہمارے کراچی یونیورسٹی 200 ایکڑ یا اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن آپ کو اندر درجہ حفظ کی کلاس نہیں ملے گی. آپ کو ملتی ہے بھائی، آپ اسکول تو گئے ہوں گے، یونیورسٹی آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہیں نا. کراچی یونیورسٹی میں مجھے نہیں واقفیت پوری، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کہیں جی نہیں، اسلامی سینٹر تو بہت سارے ہیں، کلیت الشریعہ بھی ہے، وہ بھی مجھے، لیکن حافظ قرآن بنانے کا آج تک میری 50 سال کے لگ بھگ عمر ہو گئی ہے، میں نے آج تک ایک حافظ قرآن ایسا نہیں دیکھا جو کہ جی میں کراچی یونیورسٹی سے میں نے حفظ کیا ہے کوئی آپ کو ملا؟ کوئی نہیں ملے گا. جو بھی ملے گا مدرسے سے ہوگا. آپ کی مصلی پر، ممبر رسول پر بیٹھنے والا، خواہ وہ فقیر ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، لیکن وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا. محراب رسول میں بیٹھنے والا، وہ نبی کا وارث، وہ مدرسے سے پڑھا ہوا ہے. یہ میرے عزیز بھائیوں، مجھے اعتراض نہیں ہے، آپ اسکول بھی پڑھیں، کالج بھی پڑھیں، یونیورسٹی بھی پڑھیں، بڑی بڑی ڈگری حاصل کریں، لیکن جو نبی ہمارے ذمے، جو ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس کی ذمہ داری کو مد نظر رکھیں. آج تک دین ہمارے کندھوں پر اللہ نے رکھ دیا ہے، ہمیں دے دیا ہے، اب اگلی نسلوں کو پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے. میں ذمہ داری کے ساتھ ممبر پر بیٹھا ہوں، یہ ممبر رسول ہے، اس کو نسبت حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ساتھ. مسجد میں بیٹھ کر میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ہسپتال نہیں بنائے تو قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی. آپ نے اگر کالج نہیں بنائے تو قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی. اسکول نہیں بنائے تو قیامت کے دن آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. آپ نے بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں بنائی تو پوچھ نہیں ہوگی. لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ کا دین ہوگا نہیں انشاءاللہ، لیکن میں نقل کر رہا ہوں ایسے کہ خدا نخواستہ اگر اللہ کا دین یتیم ہو گیا، ہوگا نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا، بولے نا انشاءاللہ نہیں ہوگا، تو ہم سے پوچھا جائے گا. اور یہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں، یہ بھی یاد رکھیں. دیکھیں میرے شیخ تھے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے سمجھانے کی کہ دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے نا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ دو آیتیں میں نے پڑھی، اور اس مضمون کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تو نام لے کر کہا کہ اے ایمان والو، اگر تم دین کو چھوڑ دو گے نا تو اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا. تم دین کو چھوڑ دو گے، من یرتد منکم، ارتدہ کا معنی تو آپ بھی جانتے ہیں مرتد ہو جائے، تم میں سے جو دین سے مرتد ہو جائے گا پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، ان قریب لے آئیں گے دوسری قوم جو یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ لائیں گے نا تو محبت اوپر سے نیچے آئے گی. اللہ ان سے محبت کر رہے ہوں گے، تمہاری محبت کی ضرورت نہیں، اللہ ان سے محبت کر رہے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں گے. وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے تو بہت جھکنے والے ہوں گے، لیکن کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے، پاورفل، مجاہد. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں ہوگی. اور دوسری آیت میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں دوسری قوم لے آئیں گے، اور وہ دوسری قوم تمہاری جیسی نہیں ہوگی. کیسی ہوگی وہ دوسری آیت میں بتا دیا کہ کیسی ہوگی.
تو میں جو بات کہہ رہا ہوں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان 2 آیتوں کو بیان کر کے ایک سوال کرتے تھے، وہ میں آپ سے بھی کر لیتا ہوں کہ یہ آیتیں نازل کن میں ہوئی؟ صحابہ میں۔ کس میں نازل ہوئی؟ اور صحابہ میں کون تھے؟ سب سے بڑے کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ امیر المومنین کا سب سے پہلا لقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پڑا تھا، انہوں کو امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی، چوتھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ اور لاکھوں صحابہ۔ ان آیات میں خطاب ان صحابہ کو ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سب سے کہا جا رہا ہے نا، ابو بکر سے بھی کہا جا رہا ہے، سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی کہا رہا ہے، سیدنا عثمان سے بھی، سیدنا علی، سارے صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دین چھوڑ دو گے تو میں کوئی اور لے آؤں گا۔ چھوڑنا ممکن نہیں تھا اور کسی نے نہیں چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا دین بے نیاز ہے، میرا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ کسی کی بھیک نہیں مانگتا، خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ کر لو۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے آسمانوں پر لی ہے۔ تو صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم نہیں دین کو چھوڑ دو کہ میں تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دوں گا، وہ دین پر عمل کریں گے۔ تو اس بات کو نقل کر کے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے کہ میرے عزیز بھائیو، میرا دین، ہمارا جو دین ہے نا اللہ تعالیٰ کا دین، یہ کہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ کبھی نہ سمجھنا کہ میرا محتاج ہے، میری عقل مندی کا، میری ہوشیاری کا، میری سمجھداری کا۔ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، واللہ العظیم میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اب عالم ہوں، میں کہوں کہ میرا محتاج ہے اللہ، لعنت اگر ایسا کہوں یا ایسا سمجھوں۔ میرے جیسے کروڑوں گئے اور کروڑوں آئے اور چلے گئے، اللہ کا دین قیامت تک محفوظ رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہے، ہماری سمجھداری کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کریں گے، پہاڑوں سے اٹھا کر لے آئیں گے، صحراؤں سے اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، نہ جانے کہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے لے آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ میں اور آپ محروم ہو جائیں گے، بس یہ نقصان ہے کہ میں اور آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر شخص یہ ارادہ عزم کریں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک بس ہم قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں گے، قرآن کے ساتھ، قرآن کے مراکز کے ساتھ، جہاں قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ مدارس ہیں، دینیہ ہیں، مساجد ہیں۔ آپ کچھ بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، کاروباری ہیں، فیکٹری چلانے والے ہیں، کچھ بھی ہے، سب کچھ جائز ہے، اور آپ کے کام میں بہت سارے رفاعی کام بھی ہوں گے اور دین کی نیت سے ہوں گے، اچھی نیت سے ہوں گے، اور سب انشاءاللہ اچھے کام ہوں گے۔ مسلمان ہے، اچھے ہی کام کرتا ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اس سب کے باوجود آپ قرآن کے محافظ بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا ہیں؟ قرآن کریم کے خادم بھی ہیں، قرآن کریم کے خادم بھی، اس کے مبلغ بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے، ایمان قرآن کریم پر بالکل صحیح ہو، جو اللہ کا قرآن نے کہا وہ 100% اٹل اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایسے پھر قرآن کریم کو پڑھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، قرآن کریم کو سمجھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، اور قرآن کریم کو آگے پہنچانا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنا اور قرآن کریم کو آگے امت تک پہنچانا یہ بھی فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خالص اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن کریم کی ساتھ نسبت نصیب فرما دے، قرآن کریم کا خادم بنا دے، قرآن کریم کی کسی نہ کسی درجے میں محبت اور اس کا خادم اور اس کی خدمت نصیب فرما دے، خدمت نصیب فرما دے، اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اللہ اس کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ دیکھو صلاحیت پر اور کسی کی سمجھداری ہوشیاری پر کام نہیں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کام لیتے ہیں نا تو ابابیلوں سے کام لیا۔ ابرا کی حفاظت کس سے کروائی تھی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔
ابابیل سے کام لی، انہوں نے چونچ میں پکڑ کر چنے کے دانے سے بھی چھوٹا اتنی کنکریاں اٹھائی اور سارا ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد کر دیا۔ تو چونچ اس پتھر میں کیا کمال تھا؟ ابابیل کے کون سے کمالات تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ اور نمرود کو کس سے؟ مچھر سے ہلاک کیا۔ اور فرعون کو کس میں غرق کیا؟ سمندر میں، دریا میں غرق کر دیا۔ دریا نے کون سی عبادت کی تھی کوئی الگ سے؟ کوئی، وہ تو مکلف ہی نہیں تھا نا، لیکن اللہ نے کام اپنے دین کی حفاظت کا کس سے لیا؟ دریا سے لیا۔ تو بھائی میں اور آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام ہم سے لے لے، ہماری نسلوں سے لے لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔